ڈاکٹر صاحب یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے. اچھا. بات یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا رویہ ایک سا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. بالکل. ماں جو ہوتی ہے نا جی کسے وقت جی وہ لا علمی میں بے خیالی میں باپ کو ولن بنا دیتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فلموں میں ولن ہوتا ہے وہ برا بندہ ہوتا ہے اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ اچھا بندہ ہوتا ہے. وہ بے خیالی میں کوئی بھی بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتی ہے کہ آ لین دے اج تیرے پیو نو اونوں دساں گی او تیری کھل لائے گا. تو بچے کا دماغ ہوتا ہے چھوٹا, وہ اپنے باپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا باپ مجھے مارے گا اور ماں تو مجھے نہیں مارتی. تو یہ ہماری بیویوں کو, بہنوں کو, جو مائیں ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو خود ٹھیک کریں کہ وہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے. پڑھائی کے وقت پڑھائی کرے, کھیلنے کے وقت کھیل لے, کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ تو صبح کا گیا رات کو واپس آتا ہے نا. تو اس سے اگر ماں اپنی بے خیالی میں بچے کو ڈرا بھی دے گی تو بچہ تو پھر باپ سے ڈرنا شروع ہو جائے. امام دین آج خیریت ہے؟ میں بہت دماغ چل گیا آج بڑی پتے کی باتیں کہہ رہے ہو یار. ہاں جی جی جی. لیکن یہ بات اس طرح, اس کو آپ ایک اور انداز میں کہہ سکتے تھے. میں نے تو اپنے یہ اب انداز بیوی میں کے انداز میں کہ بیوی باپ کو متنفر کر دیتی ہے, ماں متنفر کر دیتی بچوں ہے کو. بچوں کو. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کرتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا علمی میں بے خیالی میں وہی آپ نے جو کہا کہ بچے اس سے وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ باپ کی ایک ایسا چیز ہے جو بڑا خوفناک قسم کا ہے. ہاں جی. نہیں, لیکن ایسا عام طور پہ ہم نے یہاں پر دیکھا. ہو سکتا ہے مجھے گاؤں کا تجربہ نہیں ہے, مجھے وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں. نہیں جی, ہمارے گاؤں کی 2-3 لڑکیاں یہاں شہر میں بیاہ کرائی ہیں. اچھا. میں کبھی کبھی ان کی کوئی امانت تو ان کے ماں باپ جو دیتے ہیں وہ دینے کے لیے جاتا ہوں تو وہ اپنے بچوں کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آج تمہارے ابو آئیں گے تو ان کو میں بتاؤں گی تو پھر تم کو پتہ لگے گا. اچھا, لیکن امام دین وہاں جا کے بتاؤ تو صحیح انہیں. کیا آپ یہ جو آپ نے بات مجھ سے کہی ہے یہ انہیں آپ جا کے بتائیں کہ میں نے بتایا. شاباش, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. تو اب یہی ہے کہ جس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے امام دین, جی بچوں کی ذہنی تربیت, بچوں کی جسمانی تربیت, جی بچوں کی روحانی تربیت, ہاں جی, نماز کی طرف ان کو ہاں جی راغب بالکل کیا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے شروع کہاں سے کی تھی بات کہ آپ کے سانڈھو کی شوگر بہت کم ہو گئی تھی. وہ تو ٹھیک ہو گیا. نہیں, وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں, جو آپ کے گاؤں میں ڈائبیٹک ہیں, جن کو شوگر کی بیماری ہے, ان کو تو جا کے آپ نے بات بتانی ہے. آج شوگر کا آپ نے علاج کرنا ہے, چیک کرنا ہے پہلے اپنے خون کے اندر شوگر چیک کریں. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے خون کی شوگر اور ہوتی ہے اور پیشاب کی شوگر اور ہوتی ہے, ایک ہی شوگر ہوتی ہے. جب خون کے اندر شوگر کا لیول 180 ملی گرام سے زیادہ ہونے لگتا ہے نا, اچھا, تو پھر خون کی شوگر پیشاب میں آنے لگتی ہے. اچھا اچھا, تو وہ پھر 350 میرے سانڈو کی کیسے ہوتی ہے؟ وہ خون میں شوگر ہوگی نا 350, اچھا لیکن بعض اوقات گردے میں تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ خون میں 350 ہے لیکن پیشاب میں اتنی نہیں آتی. اب آپ کے سانڈو صاحب شوگر چیک کرتے تھے پیشاب کے اندر. ہاں جی, ہاں انہوں نے کہا کہ اس وقت شوگر وہ سستی بھی ہو جاتی ہے نا. سستی میں نہیں, وہ تو خیر ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسی حساب سے کوئی کام کیا ہوگا یا انہوں نے اپنی ڈوز کا ایڈجسٹ نہیں کروایا ہوگا, جبکہ ان کو جانا چاہیے تھا ڈاکٹرز کے پاس اور یہ بات ان کو بتانی چاہیے آئندہ کہ دیکھیں مجھے ایک دفعہ ایسا واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, میری شوگر کم ہو گئی ہے, تاکہ ڈاکٹرز ایک تو ان کی خوراک کو ایڈجسٹ کریں گے انسولین کی. اچھا, یہ ایڈجسٹمنٹ ویسے ہی ہوتی جیسے موٹر کار کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی کہ یہ زیادہ پٹرول کھانے شروع ہو گئی ہے تو وہ مستری کرتا ہے, تو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے فکسیشن کرتے ہیں. وہ یہ کریں گے کہ جو انسولین کے یونٹ ہوتے ہیں, ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, کہ 10 یونٹ, 20 یونٹ, 40, 50, 60, وہ کتنے یونٹ لگاتے ہیں آپ کے سانڈو صاحب, تو وہ پھر ان کو ایڈجسٹ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے میرے سانڈو کا نام
کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں سانڈو صاحب. تو پھر ظاہر ہے یار عزت کرنی چاہیے, تعظیم کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں, بتائیں. بات تو مکمل ہونے دے میری. جی جو جی میں آپ جی کو جی. بتا رہا تھا کہ انسولین کے یونٹس جو ہوتے ہیں وہ جس طرح میں نے بتایا 10 20 40 ہم لگاتے ہیں شوگر کے حساب سے, جتنی خون میں شوگر ہوتی ہے. تو اب ہوا کیا, ان کی شوگر تو ہوگی کم, ہو سکتا ہے, اور انہوں نے انسولین زیادہ لگا لی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے, انہوں نے انسولین لگا لی اور کھانا نہیں کھایا جتنا وہ کھانا چاہتے تھے, اس سے ان کا شوگر لیول خطرناک حد تک کم ہو گیا. اور یہ خالی آپ کے سانڈو کے ساتھ نہیں ہوا, بے شمار لوگوں کے ہوتا ہے, بے ہوشی کی کیفیت میں آتے ہیں, اور ان کی پھر جب ہم شوگر چیک کرتے ہیں تو ان کی شوگر خطرناک حد تک کم ہوتی ہے. مبارک میں دوں گا کہ آپ کے سانڈو کو دوبارہ ایک نئی زندگی ملی ہے. اس کی رسی لمبی ہے, ذرا دراز ہے رسی, کیا مطلب آپ کا؟ مطلب بچ گیا ہوں. بھارت. تو آپ نے پیغام کیا دینا ہے آج؟ آج میں نے یہی دینا ہے کہ جی جو لوگ, جو بھائی, جو بہنیں, جو بچیاں, جو بچے, ان کو اگر شوگر کی بیماری ہے تو ان شاباش. کو انسولین لگانے سے پہلے شوگر چیک کرنی چاہیے. شاباش, ٹھیک ہے نا بہت جی. اچھے. ناشتے کے بغیر ان کی شوگر جو ہے وہ 100 تک ہو سکتی ہے. یہ آئیڈیل کنٹرول ہے. اچھا چلو 110 بھی ہو جائے تو 110 تک کوئی بہت بات اچھی بات ہے. نہیں. شاباش. تو پھر جب وہ کھانا کھا لیں تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد پھر چیک کریں جی, تو وہ 140 140 ملی گرام. 140 ہاں شاباش, بالکل ٹھیک ہے. وہ ہونی چاہیے. اور اس میں بھی اگر 10-5 بڑھ جائیں 160 تک ہو سکتی ہے. ہو ٹھیک سکتی ہے. بالکل. تو پھر آپ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کا نظم و ضبط, کیسا اچھا لفظ نکل گیا میرے منہ سے, جی 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 بالکل. نظم و ضبط اگر آپ اپنی زندگی کا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اچھی زندگی گزار اور سکتے اس میں آپ نے ایک اور بات بھی بتانی ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کہ ہم نے پیشاب کی سٹرپس کے ساتھ, جو سٹرپس آتی ہیں نا, اس کے ساتھ جو ہم شوگر چیک کرتے ہیں اس میں ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خون کے اندر جو شوگر کی مقدار ہے اس پر ہمیں ریلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی یہ بات بڑی آپ امپورٹنٹ بات ہے. اور اب تو امام دین, اب جی. تو ایسے ایک آلہ آ گیا ہے, وہ تو ہم لگا دیتے ہیں مریض کو, اچھا, اور وہ خود ہی ریکارڈ کرتا رہتا ہے شوگر کی مقدار. بڑا مہنگا ہوگا. ظاہر ہے ابھی تو بہت مہنگا ہے, وہ پورا لگانا پڑتا ہے. اچھا اور وہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم اس کا ایک دیکھ لیتے ہیں کتنا ریکارڈ بنا ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم خوراک کو انسولین کی کم یا زیادہ کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو آلہ ہے وہ بندے کا ریکارڈ لگائے رکھتا ہے. ریکارڈ لگائے رکھتا ہے, اس کو پراپر مینٹین کرتا ہے کہ اچھا, 24 گھنٹے میں شوگر کی مقدار کتنی رہی ہے, اچھا, وہ پراپر بتاتا رہتا ہے. جیسے کاغذ پہ وہ آپ اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نوٹ کرو ڈائری کے بالکل, اوپر اور کہ کس دن رات کو کتنی تھی, دن میں کتنی تھی, دوپہر کو کتنی تھی. جی. تو وہ اب آلہ اس کا بھی آ گیا ہے. جی بالکل. تو اب ایک تو پیشاب سے شوگر چیک کی جاتی ہے, دوسرے بلڈ سے, دوسرے خون سے شوگر چیک کی جاتی ہے, اور تیسرے وہ لوگ جو افورڈنگ لوگ ہیں تو وہ اس آلے کو بلکہ خود ہی انسرٹ کر لیتے ہیں, وہ سینسر خود لگا لیتے ہیں. سنا یہ جیسے یہ پتلون کے اوپر پیٹی ڈالتے ہیں اس کے اوپر لگاتے ہیں. نہیں, وہ یہاں پر جلد کے اوپر نا, وہ ایک خاص قسم کا وہ پورا کٹ ہوتی ہے, تو وہ خود ہی اس کا انسرٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ سینسر جو ہوتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ شوگر کی مقدار کتنی ہے. اچھا, یہ سینسر بڑی موزی چیز ہے جی, اللہ معاف کر دے. یہ سینسر جو ہے نا جی, یہی تو بتاتا ہے کہ یہاں غلطی ہے, یہ ہے, وہ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سینس کرتا ہے نا وہ تمام خون کے اندر شوگر کی مقدار وہ سینس کرتا رہتا ہے کہ اتنی شوگر آپ کی ہے, صبح کے وقت اتنی ہے, رات کو اتنی ہے, شام کو اتنی ہے, اور اتنی پھر آپ کے وہی بندے کا ایڈجسٹ کرنی ریکارڈ چاہیے. بناتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, جی. یہ تو انسولین ہے نا, بعض لوگ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. مجھے یہ بتائیں کہ گولیاں بہتر ہیں یا جو ہے انسولین یہ بہتر ہے, اور اگر کوئی بندہ گولیاں کھاتا ہے تو اس کو انسولین کب سے شروع کرنی چاہیے, اور جو انسولین لگاتا ہے کیا وہ گولیوں پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں